لیکن عمل کریں جو چیز کا وعدہ ہے وہ کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر اکیلے بیٹھیں، شرط یہ ہے جگہ بھی ایک ہو اور مقام بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو اور تنہائی ہو۔ 40 دن کے بعد اس کو جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک عمل اولیاء کے تجربات میں ہے سورۃ اخلاص کا، اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا، اور جن کو نہیں ہوتا وضاحت کر دوں وہ بھی فائدے میں ہیں، جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ بھی فائدے میں ہیں۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ان کو فائدہ نہ ہونا بھی اس لیے فائدے میں ہے کہ یہ چیز ان کے فائدے کی نہیں تھی۔ ثواب مل گیا، عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن عمل کریں جو چیز کا وعدہ ہے وہ کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگا کر اکیلے بیٹھیں، 71 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں۔ شرط یہ ہے جگہ بھی ایک ہو اور مقام بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو اور تنہائی ہو۔ جو بندہ دھیان سے آنکھیں بند کرے، پاک صاف خوشبو لگا کے، روز وقت بھی وہی ہو، جگہ بھی وہی ہو اور تنہائی ہو، بالکل کوئی شور نہ ہو، آنکھیں بند کر کے صرف 71 مرتبہ، صرف کتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 40 دن کے بعد اس کو جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، جن کو نہیں آ رہے تو وہ بھی خیر میں ہے۔ ایک صاحب نے عمل کیا، عمل یہ تھا کہ مردہ قبر سے باہر سے نکل کے اس سے بات کرے گا۔ اس نے عمل کیا، عمل کرتے 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 40 دن کے بعد قبر پھٹی اور مردہ باہر نکلا، باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد یہ پیچھے جائے تو وہ بھی پیچھے۔ اس نے کہا بھئی جا، اس نے کہا تو نے نکالنے کا عمل کیا، جانے کا تو نہیں کیا۔ قبر سے تو نکالنے کا عمل کیا، جانے کا تو نہیں کیا۔ اب یہ پیچھے مردہ بھی کفن سمیت ساتھ، جو دیکھے چیخے مارے۔ اس لیے یہ عمل ہے طاقتور۔ جو جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے ایک چینل میں میرا پروگرام پچھلے 2-4 دن پہلے ایک چینل میرا پروگرام کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا آپ نے کبھی جنات دیکھے ہیں؟ کہ نہیں۔ کوئی دیکھا ہو؟ میں نے کہا ایک دیکھا ہے۔ کون؟ میں نے کہا آپ بیٹھے۔ میں نے کیسے؟ میں نے آپ نے مجھے تلاش کر لیا اور مجھے باندھ کے پکڑ لیا، تو یہ جن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو ہے، آپ جن ہیں۔ 71 بار سورۃ قل ہو اللہ۔ کیوں؟ جنات کو سورۃ قل ہو اللہ بہت بھاتی ہے، بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے، بہت لذیذ ہے، بہت لذیذ ہے۔ جنات کو بہت بھاتی ہے، بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے اور بہت لذیذ ہے۔ تو جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں عمل شروع کر دیں، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، خوشبو لگانے کے بعد پھر آپ تنہائی میں بیٹھیں، اندھیرا ہو، اول آخر درود پاک پڑھیں اور گڑ گڑا کے سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 40 دن کے بعد جنات آنکھوں کے سامنے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک نہیں کئی آئے، ایک صاحب کہنے لگے بس ایک صرف لایا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس 14 قبائل جنات کے ہیں جو آپ کے مرشد آپ کو دے گئے ہیں، پتہ نہیں کس نے بتائے، اس میں صرف ایک جن دے دیں، بس صرف ایک دے۔ میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا، اللہ جانے جن تابع ہو تو میں اس کو دوں، میرے پاس جن آ جائیں گے تو اس کو بھی دے دوں گا۔ سورۃ اخلاص سے محبت، سورۃ اخلاص سے تعلق، سورۃ اخلاص کے ساتھ حب۔ کیوں؟ اس میں میرے رب کی توحید، میرے رب کی عزت ہے، اس میں میرے رب کی عظمت ہے، اس میں میرے رب کا وقار ہے، اس میں میرے اللہ کی شان و شوکت ہے۔ میرے اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے اور میرے اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے، میرے اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے۔
سورۃ اخلاص، صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے، بدلہ بھی جنت ہے. بس یہ بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سمجھ آئی؟ نہ نہیں آئی نا. پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرغی کیا کرتی ہے؟ 21 دن کا چلہ کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں پہ اوپر بیٹھتی ہے. 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے. دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے. بچے سیکھی سکھائے ہوتے ہیں. بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولیں تیرنا. دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں. پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے. میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا. تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا. آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا. میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوا. صحرا، یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی. اخلاص لکھی، سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا، اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کرے. بس ایک عمل تھا. مثقال ذرۃ خیرا یرا، مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ایک ذرہ میرے ترازو کو وزنی کرے گا، ایک ایک ذرہ میرے ترازو کو وزنی کرے گا. ایک ایک ذرہ میرے ترازو کو وزنی کرے گا. ایک ایک ذرہ، ایک ایک ذرہ. اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، اس کی شفقت کے بہانے ہیں، اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. کئی واقعات دیکھے کہ لوگ ایمان والے تھے لیکن آخری وقت ختم ہو گیا. تو فرمایا اس سے چاہیے وہ کم از کم روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، جو کہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو.